خدا کا بندہ وہاں پہ جب آیا ہے تو خدا کو سجدہ کیا. ایمانداروں پہ جب بھی مصیبت آتی ہے ایماندار گھبراتے نہیں ہیں, ایماندار بھٹکتے نہیں ہیں, ایماندار جھکتے نہیں ہیں, ایماندار خدا کو سجدہ کرتے ہیں. اور جب ان مصیبتوں میں, پریشانیوں میں, بیماریوں میں, دکھوں میں ہم خدا کو سجدہ کرتے ہیں تو عزیزو ہم شیطان کو ہراتے ہیں. وہ وہاں سے بھاگا ہے, اس شیطان کے پاس سے آ کے اس زمین پہ وہ سجدہ کرتا ہے. اور جب سجدہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے خداوند وقت پھر سے وہی آ گیا ہے, اے خداوند پھر سے ہاتھ خالی ہے. اس سے پہلے آپ کو نظر آتا ہے کہ کہیں ایوب سجدہ کرتا, دعا ضرور کرتا ہے, قربانیاں ضرور گزرانتا ہے. اب پھر سے ہاتھ خالی ہے. ایوب اٹھا ہے, پیراہن چاک کیا ہے, سر منڈایا ہے, زمین پر گرا ہے اور جھک کے خدا کو سجدہ کیا ہے. اور اس کا سجدہ در حقیقت شیطان کی ہار تھی. کیا کہہ رہے ہیں شیطان, اے خداوند سب کچھ لے لے اس سے, اور جب تو لے لے گا وہ تیرے منہ پہ تیری تکفیر کرے گا. ایوب ٹوٹا نہیں ہے, ایوب گھبرایا نہیں ہے. ایوب کو یاد کیا تھا؟ ایوب کو یاد تھا وہ مصر کے سارے لوگ, وہ سارے کے سارے ماں باپ, وہ ساری کی ساری چیزیں ایوب کو وہ یاد تھا. اب آپ سوچیں وہ کیسے سپاہی بچے کو لے کے جاتے ہوں گے, کیسے ان کو ذبح کرتے ہوں گے, کیسے اس کے خون میں نہاتے ہوں گے. ماں کو پتا ہے, لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ ہمارا باپ ابراہیم اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قربان کرنے سے نہیں ڈرا. آپ کو عزیزو وہ یاد ہے واقعہ, 100 سال بعد اولاد ملے. جب 100 سال بعد اولاد ملے تو میں کبھی کبھی اس کو کہتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس بات کو کرتے ہوئے. 100 سال بعد آپ کو ترس کے اولاد ملے, اور اس کے بعد جب آپ کو اولاد ملے یہ ایماندار ایسے ایماندار نہیں ہو گئے, ایسے ہی سیموئل نہیں بن جاتا, ایسے ہی ہنا نہیں بن جاتی, ایسے ہی منہ سے دعا نکلے نا, ہونٹ ہلے نا اور خدا سن لے. اس کو 100 سال کی عمر میں ملی ہے اولاد, اور جب وہ بڑا ہوا ہے 12 سال کا ہوا ہے, خدا نے کہا اس کو میرے نام پہ قربان کر دے. اور جب اس کو یہ بولا کہ میرے نام پہ قربان کر دے تو آپ سوچیں کہ وہ لے کے جا رہا ہے بچے کو, اور جب بچے کو لے کے جا رہا ہے یہ مصر کے لوگوں کو یاد تھا, یہ ایوب کو یاد تھا. ہمیں تو پوری بائبل یاد نہیں ہوتی, ہمیں تو تھوڑا سا پیغام لمبا ہو جائے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے, ہمارے لیے تو گیت 4 زیادہ گا دو تو ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. ان کو یاد تھا. اب وہ لے کے جا رہا ہے بچے کو, کون؟ ابراہیم. اور جب بچے کو لے کے جا رہا ہے تو بچہ اسے سوال کرتا ہے, بچوں والا لیکن دل چیر دینے والا. وہ سوال کرتا ہے اے باپ تو نے لکڑیاں لے لی, اے باپ تو نے آگ لے لی, اے باپ تو نے چھری لے لی, اے باپ وہ برا کہاں سے آئے گا جس کو تو قربان کرے گا. میرے عزیزو اس کا دل پھٹ نہیں گیا ہوگا, اس نے اسحاق کو اپنے باہوں میں نہیں لے لیا ہوگا کہ بیٹا میں تو تیرے ہی گلے پہ چھری چلانے والا ہوں. اور میں کہتا ہوں صدقے جاؤں ایسے باپوں کے, اور صدقے جاؤں ایسے بچوں کے جو نہ خدا کے نام پہ قربان ہونے سے اور نہ خدا کے نام پہ قربان کرنے سے ڈرتے ہیں. پھر خدا کہتا ہے کہ میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آسمان کے ستاروں کی طرح, ریت کے ذروں کی طرح. اور پھر وہ قسم کھاتا ہے کہ جو تجھ پہ لعنت کرے اس پہ میں لعنت کروں گا, اور جو تجھ کی تیرے لیے برکت چاہے اس کے لیے میں برکت چاہوں گا. ایسے ہی محبوب بن جاتے ہیں. ہم تو 1 دن 2 دن دعا کر لیں تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں پادری صاحب دعا سنی نہیں جان رہی, باہر دا ویزا نہیں لگن ڈیا, گھر نہیں ملن ڈیا, نوکری نہیں ملن ڈی. 25 سال ایک عرصہ ہے, ہر بار خدا اس کے پاس آتا تھا ایوب کے. ان کو یاد تھا جب فرعون بچے لے کے جاتا تھا, ان کو یاد تھا ہمارے باپ نے یہ کام کیا, اولاد ختم نہیں ہوئی,
ہمارے بچے جا رہے ہیں، اولاد ختم نہیں ہوگی، ہم نے اس کے نام پہ جینا بھی سیکھا ہے، اس کے نام پہ مرنا بھی سیکھا ہے۔ ایوب یہ دیکھ کے آیا تھا، اس نے کہا کیا میرے بچے ان کے بچوں سے زیادہ عزیز ہیں جو خدا کے نام پہ غیر قوموں کے ہاتھوں قربان ہو رہے تھے؟ اگر میرے خدا نے میرے بچے لے لیے ہیں تو خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ جب اس نے یہ بات کی کہ ننگا ہی میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا، خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ایوب کا بریکنگ پوائنٹ اس لیے نہیں تھا کہ اس بندے نے ان لوگوں کو دیکھا ہوا تھا جو مصر میں اپنی جان دیتے تھے، جو مصر میں اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے۔ وہ اتنا واقعہ تو مسیحیوں ہم نے پڑھا ہے نا۔ آپ سوچیں کہ ہمارے 10 بچے بھی ہوں نا، 10 بیٹے بھی ہوں، تو ہمیں نہیں لگتا بیٹی ایک بھی ہو جائے تو ہمارے لیے مسئلہ بن جاتا ہے۔ خداوند نے شکر ہے کہ کلام مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ بیٹے خداوند کی طرف سے میراث ہیں۔ خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی۔ تو اگر آپ سوچیں کہ بیٹے ہوں اور موسیٰ پیدا ہوا ہے، یہ تو آپ کو یاد ہے نا، اپنے ہاتھوں سے اس کو دریا برد کرنا، کیسی وہ مائیں ہوں گی جو اپنے بچوں کو ڈوبتا ہوا دیکھتی ہوں گی، لیکن انہوں نے خدا کی تکفیر نہیں کی، خدا کو چھوڑا نہیں ہے، ایمان سے برگشتہ نہیں ہوئے، گمراہ نہیں ہوئے۔ وہ انہوں نے ایمان اپنا پختہ رکھا ہے۔ ایوب یہ سب کچھ دیکھ کے آیا تھا، بچوں کو دریا برد ہوتا ہوا، بچوں کو قتل ہوتا ہوا، اپنی قوم پہ ظلم ہوتا ہوا۔ اور جب اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، اس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، تو ان باتوں کے بعد ایوب نے نہ تو گناہ کیا اور نہ خدا پر بیجا کام کا کیا لگایا، عیب لگایا۔ اب یہ واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد ایوب اپنی لائف میں مگن ہو گیا ہے۔ پھر ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ خداوند کے حضور حاضر ہوں، اور شیطان بھی ان کے درمیان آیا کہ خداوند کے حضور حاضر ہو۔ اور خداوند نے شیطان سے پوچھا کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ شیطان نے خداوند کو جواب دیا کہ زمین پر ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور ان میں سیر کرتا آیا ہوں۔ خداوند نے شیطان سے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے؟ کیونکہ زمین پر اس کی طرح کامل اور راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہو کوئی نہیں، اور گو تو نے مجھ کو ابھارا کہ بے سبب اسے ہلاک کروں، تو ابھی وہ اپنی راست بازی پر قائم رہا۔ پھر ایک حملہ اس پہ ہوا ہے، اور وہ حملہ کیا ہوا ہے کہ کھال کے بدلے کھال، انسان اپنا سارا مال اپنی جان کے بدلے دے ڈالے گا۔ اب فقط اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی ہڈی اور اس کے گوشت کو چھو دے تو وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے۔ خداوند نے کہا فقط دیکھ وہ تیرے اختیار میں، فقط اس کی جان محفوظ رہے۔ شرط لگ گئی۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جیسے کوئی بندہ کسی کا نام لے لے ہمارے پاس، جو ہمارا باس ہو یا ہمارا جاننے والا ہو یا ہمارا دوست ہو یا جس کی بات ہم ٹال نہ سکیں، تو وہ ہمیں کچھ کہے، اور جب وہ ہمیں کچھ کہے تو ہم اس کا کوئی بندہ نام لے، لائک کوئی بھی آپ کے پاس آئے اور وہ آ کے کہے کہ مجھے اس بندے نے بھیجا ہے اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ کام میرا کر دو، یا یہ کرنا، یا یہ ایسے ہو جانا، تو آپ نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے بھی اس کام کو کر دیتے ہیں۔ اب خدا نے شرط رکھ دی، ایوب کو بتایا بھی نہیں ہے کہ میں نے شرط رکھ دی ہے۔ جیسے آدم کو بتا دیا تھا تو پھل کھائے گا تو مر جائے گا، نہیں کھائے گا تو جیتا رہے گا، لیکن یہاں پہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے بچے کیوں مر گئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے مال مویشی کیوں چلے گئے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے سر سے لے کے تلوے تک کیوں پھوڑے مجھے نکل آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر ایوب مر گیا تو کہانی ختم ہے۔ اور میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر ایوب ہار جاتا تو در حقیقت ایوب نہ ہارتا، خدا ہارتا۔ شرط ایوب نے نہیں لگائی تھی، شرط خدا نے لگائی تھی۔ اب آپ سوچیں، میں ڈرتا ہوں جب بھی میں اس پہ بات کرتا ہوں، میں کانپ جاتا ہوں اس بات کو کرتے ہوئے کہ آپ سوچیں کہ جس کا باپ ایک پھل کے پیچھے بک گیا، ایک پھل کے پیچھے گر گیا، پوری دنیا کو لعنتی کر دیا، اس کے بیٹے پہ خدا شرط لگا رہے ہیں، اس کے بچے پہ خدا شرط لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ کھال کے بدلے کھال، انسان اپنی جان کے بدلے سب کچھ دے ڈالے گا۔
تب شیطان خداوند کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے آپ کو کھجانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راکھ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اسے کہنے لگی، کیا تو اب بھی اپنی راست بازی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ کیا کر؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اب آپ کہیں گے کہ جو ایوب کی بیوی کیوں ایماندار نہیں تھی؟ ایوب جب یہاں آیا تھا تو بہت سارے مفکرین کہتے ہیں کہ اس نے غیر قوم کی عورت سے شادی کی تھی، تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ہوتا کیا ہے، اس نے وہ تجربہ کیا ہی نہیں تھا، اس نے خدا کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں یہ نہیں کہ صرف جو ایماندار یہودی ہیں وہی ایماندار ہیں، یہودی جو عورتیں ہیں وہ بھی ایسی ہی ایماندار ہیں۔ نعمان کوڑی کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ وہ چھوکری قید میں ہے لیکن وہاں بھی گواہی دینے سے نہیں جھجکتی، وہاں پہ بھی خدا کا اقرار کرنے سے نہیں جھجکتی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میرا جو آقا ہے وہ اس جگہ ہوتا، اس نبی کے پاس ہوتا، تو اس کے پاس علاج ہے، کیونکہ اس نبی کے پاس خدا ہے۔ جو علاج کسی کے پاس نہیں ہے وہ کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے۔ تو یہودی مرد بھی، یہودی بچے بھی، یہودی کاہن بھی، یہودیوں کا ایک ایک جو شخص ہے وہ کیا ہے؟ ایماندار ہے، اس وقت بھی اور آج بھی۔ اور کلام مقدس میں اس بندے نے جب یہ بات کی اور عورت نے آ کے کہا کہ کیا تو اب بھی اپنی راست بازی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ ایوب کا جواب دیکھیں کیسا پیارا ہے۔ گرمبلنگ نہیں ہے، گرج نہیں ہے، غصہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف خدا کے ساتھ ہی وہ گلہ نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ وہ انسانوں کے ساتھ ہی نہیں گلہ کر رہا، وہ اپنی بیوی پہ بھی گرمبل نہیں کر رہا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پر اس نے اس سے کہا کہ تو نادان عورتوں کی سی بات کرتی ہے۔ اور میں آپ سے کہوں، میں جب بھی شادی پہ پیغام دیتا ہوں تو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اٹس ویری ایزی ٹو فال ان لو بٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ریمین ان لو۔ بڑا آسان ہوتا ہے کسی کو کہہ دینا آئی لو یو، لیکن بیماری میں، دکھ میں، غربت میں، اچھے حالات میں، برے حالات میں یہ کہتے رہنا کہ still I love you۔ خدا جب برکت دے تو ہم کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو۔ اور کبھی کبھی میں جنازوں پہ جب جاتا ہوں اور وہاں پہ جب جنازوں پہ عورتیں روتی ہیں تو عورتیں کہتی ہیں او خداوند تینوں پتہ نہیں سی، او دے بچے چھوٹے، او خداوند تینوں پتہ نہیں سی، میرے کو گھر کو نہیں۔ او خداوند سے زیادہ کس کو پتہ ہے؟ کوئی اور فکر کر سکتا ہے؟ ہر کوئی ساتھ چھوڑ سکتا ہے لیکن خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم تو یہ بیان کرتے ہیں نا، لیکن یہودی یہ مانتے ہیں، ہم گاتے ضرور ہیں پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیرا رکھا نہ کدی انگلاوے، تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ محبوب جب 7 بیٹے 3 بیٹیاں دے خدا ہے، جب وہ 7,000 بیڑے اور 3,000 اونٹ دے، 500 جوڑی بیل دے، 500 گدیاں دے، بہت سے نوکر چاکر دے، تو تب وہ خدا ہے، اور جب وہ لے لے تب وہ خدا نہیں ہے۔ اس کا جواب اس نے کیا دیا؟ کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں دکھ نہ پائیں؟ وہ میرا خدا ہے سکھ میں بھی، وہ میرا خدا ہے دکھ میں بھی، اس لیے کہ میں نے اس کا تجربہ دکھوں میں بھی کیا ہے، میں نے اس کا تجربہ غربت میں بھی کیا ہے، میں نے اس کا تجربہ افلاس میں بھی کیا ہے۔ وہ میرے ساتھ رہا ہے، میں اس کو سجدہ کر آیا ہوں، جیسے میں نے خالی ہاتھ پہلے کیا تھا اب پھر اس کو سجدہ کر آیا ہوں میں۔ اور اس نے جب کہا کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے سکھ پائیں دکھ نہ پائیں، ان ساری باتوں میں ایوب نے اپنے لبوں سے، عمل تو بڑی دور کی بات، ایوب نے اپنے لبوں سے خطا نہ کی۔ ایسے ہی برکت مل جاتی ہے، ایسے ہی ایوب بن جاتا ہے، ایسے ہی صابر ایوب بن جاتا ہے، ایسے ہی خدا قسمیں لے لیتا ہے، ایسے ہی خدا ساتھ چلتا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر خدا ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ان ساری باتوں میں ایوب نے خدا کی تکفیر نہ کی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ لیٹتا کیسے ہوگا، بیٹھتا کیسے ہوگا، چھوٹا سا پمپل نکل آئے نا ایسے تو کتنی درد ہوتی ہے، ناخن ایسے تھوڑا سا ٹوٹ جائے تو کیسے جان نکلتی، کیسے درد ہوتی ہے۔